پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے علی امین گنڈاپور کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا. پھر جب پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے تو پیپلز پارٹی کا 2 روزہ اجلاس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی والا جاری تھا. بلاول بھٹو زرداری نے پھر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے باقاعدہ اس بات کو پی ٹی آئی کے اس اعلان کو کوٹ کیا وہاں پر، اور کہا کہ چونکہ اب پی ٹی آئی نے اتحاد نہ کرنے کا اعلان کیا ہے تو ہم نون لیگ کو ووٹ تو دیں گے وزیر اعظم کے لیے، لیکن ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، کابینہ میں نہیں ہوں گے. اس وقت پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب ندیم افضل چاند صاحب ہمارے روبرو ہیں. بہت شکریہ چاند صاحب. لگتا ہے کہ آپ جو شروع سے بات کر رہے تھے، آپ کی بات ہی ان 2 دنوں میں سنی بھی گئی اور مانی بھی گئی کہ نون لیگ کے ساتھ کابینہ میں نہیں بیٹھنا. تھینک یو پراچا صاحب. ساری سی نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اور تقریباً ہر بندے نے اس میں اپنی رائے دی، اور 5 گھنٹے ایک دن اور 5 گھنٹے دوسرے دن. اس کے بعد میجورٹی کی رائے یہ تھی کہ کیونکہ لیجیٹیمیٹ مینڈیٹ نہیں ہے اس وقت، سارے کویسچنیبل مینڈیٹ ہے، تو بلاول صاحب کو تو بننا نہیں چاہیے اور نہ پٹ اپ ہونا چاہیے. تو یہ بلاول صاحب نے بھی کہا کہ میں ایسے مینڈیٹ پہ فل، اور ہارس ٹریڈنگ بھی نہیں، انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا ہارس ٹریڈنگ کہ میں دوسروں کے لوگ توڑ کر اپنا. تو میرے خیال میں دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے ایک تو پارٹی نے اپنی پریمیئر شپ کے لیے کینڈیڈیٹ وڈرا کیا. اب دوسرا ہمارے پاس 2 ہی آپشن تھے، یہاں پی ٹی آئی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ. تیسرا آپشن کوئی نہیں تھا. پھر ملک کو استحکام کی طرف لے کے جانا تھا. لیکن اس وقت ملک الیکشن کے فوراً بعد ایک عجیب و غریب جانی کیفیت میں مبتلا. نہیں، لیکن چاند صاحب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ملک کو استحکام کی طرف لے جانا ہے. نہ تو پی ٹی آئی کے پاس نمبر پورا ہے کہ وہ خود حکومت بنائے، نہ نون لیگ کے پاس نمبر پورا ہے خود حکومت بنائے. آپ ایک ایسی پارٹی تھیں، خود بھی آپ کہتے رہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کریں، انہوں نے منع کر دیا. جب آپ کہتے ہیں کہ عدم استحکام نہیں کرنا تو نون لیگ کے پاس تو نمبر ہی پورے نہیں ہیں، ان کی حکومت مائنورٹی ہوگی، اقلیتی حکومت ہوگی. آپ کے خیال میں پھر بھی استحکام آ سکتا ہے؟ اگر دیکھیں پیپل پارٹی ان اتحادیوں کی طرح تو نہیں ہوگی جو بلیک میل کرے گی. پیپل پارٹی تو پارلیمان کو چلانے کا بیڑا اٹھاتی ہے، حکومتوں کو استحکام مہیا کرنے کا ہمیشہ بیڑا اٹھاتی ہے. خواہ عمران خان کی حکومت ہو، خواہ نون لیگ کی حکومت ہو. یہ 2013 میں بھی آپ دیکھ لیں، 2018 میں بھی آپ دیکھ لیں. ہم تو پارلیمان سے تو نکلتے نہیں ہیں، پارلیمان کے اندر ہی ہم رہیں گے. اور پیپل پارٹی اب ایسے ایک میجر پارٹنر کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کے ہم پارٹنر بنے ہیں، پارلیمان کے کسٹوڈین بنے ہیں، اور ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. تو جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے میرے خیال میں یہ ملک استحکام کی طرف جائے گا. اور ہم کو ایک جو نئی اہم چیز ہے کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو 1 پیج پہ لایا جائے. کوئی چارٹر آف اکانومی کیا جائے، کوئی چارٹر آف جو ہے نا ڈیموکریسی کیا جائے، چارٹر آف پارلیمان کیا جائے، تاکہ یہ ملک اس خیجانی کیفیت سے نکلے. تمام سیاسی قوتوں کا مطلب پی ٹی آئی بھی ہے کہ پی ٹی آئی سے بھی آپ رابطہ کریں گے، آپ کی کمیٹی کرے گی رابطہ؟ پی ٹی آئی سمیت تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ہماری خواہش ہے کہ پارلیمان جب وجود میں آ جائے تو اس کے بعد اس ملک میں استحکام لانے کے لیے رنجشیں ختم کرنے کی. آپ نے بلاول صاحب کی پریس کانفرنس نہیں سنی کہ ہم استحکام لانا چاہتے ہیں، ہم نفرت والی سیاست ختم کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ جب سے 8 فروری سے الیکشن ہوئے، چونکہ آپ کا ایک پی ٹی آئی والے بھی آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کی اپنی پارٹی میں بھی آپ کا احترام ہے، اور میرے سمیت بہت لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں. کوئی 8 فروری کے بعد پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، ٹاپ لیڈر کے شپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا کوئی ڈائریکٹ رابطہ بھی ہوا؟ دیکھیں جی، ان آفیشلی تو میرا بھی رابطہ ہوا ہے. اچھا، لیکن وہ ذاتی حیثیت میں پارٹی خان صاحب کے ساتھ یا بیرسٹر گوہر کے ساتھ؟ نہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ. میں اب نام نہیں بتا سکتا، لیکن وہ ذاتی حیثیت میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، کوئی پارٹی نے ڈیوٹی نہیں لگائی تھی، تو وہ ان سے ہزار خیال ہم دوست ملتے رہتے ہیں. تو آپ نے تجویز کوئی دی ان کو کہ ہم ایسے مل کے بیٹھ سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں 80% ان کے ایم این اے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا ان میں ایسا طبقہ ہے
وہی جو خان کو پہلے بھی پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف نہیں جانے دیتا تھا، اب بھی ایسے ہاکس ہیں جو پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف نہیں جانے دے رہے ان کو. پہلے بھی انہوں نے نقصان اٹھایا اپنی اسمبلیاں ڈسالو کر کے، اسمبلیوں سے استعفے دے کے اور ڈائلاگ نہ کر کے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کا نقصان ہے، جمہوریت کا نقصان ہے. پولیٹیکل فورسز کو اپنی ڈائلاگ کرنے چاہیے. ایک منٹ چاند صاحب، آپ نے اتنی اہم بات کر دی کہ 80% جو نو منتخب ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے بیکڈ امیدوار جو تھے وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے. پھر چونکہ آپ رہے ہیں اس پارٹی میں، پھر ایسے کون سے عناصر ہیں جو خان صاحب کو اس طرح کے سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے سے دور کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کو بھی پتہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کیونکہ ابھی خان اگر جیل سے باہر ہوتا تو پھر تو خان سے ڈائریکٹ بھی بات ہو سکتی تھی، اور وہ ان کی ابھی تو ان کے پتہ ہی نہیں کہ ان کی اتھارٹی کس کے پاس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ پتہ نہ ہونا کہ ان کی اتھارٹی کس کے پاس ہے، تو وہ نقطہ نظر جو جن کو پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، صرف مینڈیٹ سیٹیں میں میجارٹی لے جانے سے حکومتیں نہیں چلتی، نہ پارلیمان چلتا ہے. آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے، پولیٹیکل فورسز کو انگیج کرنا پڑتا ہے، پھر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. اگر آپ صرف اپنی سیاست کرتے رہیں، ہر وقت اپنی سیاست کی سوچتے رہیں، تو یہ تو بڑا نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے. اچھا، یہ فرمائیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ آصف زرداری صاحب دوبارہ صدر بنیں گے، تو پھر آصف زرداری سب پہ بھاری ہو گیا؟ نہیں، آصف زرداری سب سے یاری. اچھا، بھاری نہیں، سب سے یاری. تو بن جائیں گے صدر، وہ منتخب ہو جائیں گے جو پارلیمان کی کمپوزیشن ہے. یہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا، ابھی تو قبل از وقت ہے، لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے، کیونکہ اس وقت وفاق کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ ایسے بندے کی ضرورت ہے جو تمام فورسز کے ساتھ ڈائلاگ کر سکے، جو تمام چاروں اکائیوں کو ساتھ لے کے چل سکے، جو ریجنل پارٹی سے بھی بات کر سکے، قومی پارٹیوں سے بات کرے، اور آرمڈ فورسز کو بھی ساتھ لے کے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ لے کے آن بورڈ اس ملک کو آگے لے کے چل سکے. تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ کوئی نہ کوئی ہو جو ملک کو آگے لے کے چل سکے. علی امین خان گنڈا پور کو نامزد کیا گیا. ایک تو کبھی ان پر بکسے اٹھا کے لے جانے کا الزام لگتا رہا، کبھی وہ شہد والی بات ہو گئی، پھر کسی خاتون کی بے حرمتی کا الزام لگا، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا، پھر 9 مئی میں بھی وہ ملوث رہے. تو یہ ان کی نامزدگی آپ کو کیا لگتا ہے ریاست کے خلاف، وفاق کے خلاف کنٹینیو کرے گی ٹسل یا ٹکراؤ، یا پھر صوبے کو افیکٹولی چلانے کے لیے ان کی نامزدگی کی گئی ہے؟ ہاں دیکھیں پراچا صاحب، یہ ان کا آئینی حق ہے، ٹھیک ہے، اور اخلاقی حق ہے کہ وہ ان کے پاس میجارٹی ہے، وہ جس کو چاہیں اپنی پارٹی کا نامزد کریں. اس پہ میں کومنٹس اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا ذریعے ان کا ایک حق ہے. اب آگے کس کو وہ نامزد کرتے ہیں، کسی اچھے بندے کو نامزد کریں تو اس کا اچھا نتیجہ ملتا ہے، کسی غلط کو کریں تو غلط نتیجہ ملتا ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب میرے کولیگ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی آپ چلیں، آپ دیکھ کے خود ہی اندازہ لگا لیں گے. تو میرے خیال میں آنے دیں، یہ ان کا حق ہے، پی ٹی آئی کی میجارٹی ہے، ان کا حق ہے، وہ جس کو مرضی بنائیں. نون لیگ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان کو ویلکم کیا ہے. میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی بریف سی ان کی بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں. تو نون لیگ کی طرف سے ویلکم کیا جانا، خاص طور پر جب آپ کابینہ میں نہیں بیٹھ رہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم کے لیے میاں شہباز شریف یا میاں نواز شریف آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ لیکن جی ہماری طرف سے تو کوئی شرط نہیں ہے، یہ اب نون لیگ کا اپنا اندر کا معاملہ ہے، وہ کس کو بنانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ ان کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس ملک کو کوئی افیکٹو وہ گورنمنٹ دینا چاہتے ہیں یا صرف ضد ہی پوری کرنا چاہتے ہیں. افیکٹو گورنمنٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے آنے سے ہوگی یا میاں شہباز شریف کے آنے سے ہوگی؟ میرے خیال میں تو میں اس پہ نو کومنٹ. چلیں، بہت شکریہ.